بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. آج بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ الائنس ختم کر دیا. اس وقت بجٹ اجلاس جاری تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بجٹ اجلاس کے دوران اگر کسی سیاسی پارٹی کو اس قسم کا دھچکا پہنچے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت پہلے ہی ایک چھوٹی سی عددی اکثریت سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، جس میں ان کے ساتھ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور بی این پی تھی. تو اس میں سے آج اختر مینگل صاحب نے الائنس کو ختم کیا اور یہ کہا ہے کہ میں نیشنل اسمبلی میں ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. یہ آئندہ کس چیز کا کس قسم کے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ کیا نئی پارٹیوں کی نئی صف بندی ہو رہی ہے؟ ملک میں اس وقت کرونا سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بارڈر ہمارے گرم ہیں اور اکانومی کا برا حال ہے. وزیر اعظم پاکستان سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم اچانک اس قسم کی جو خبر ہے وہ پاکستان کی سیاست نے ہلچل مچا دی ہے. خواتین واشمی صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینکر پر سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. خبر صاحب کیا کہیں گے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ بجٹ اجلاس کے دوران خاص طور پر بجٹ پاس کروانا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے اور اسی دوران اگر حکومت بل کو پاس نہ کر سکی اور ایک ووٹ سے بھی ہار جائے تو حکومت ٹریپل ہو جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی فارمیشن ہے؟ کیا یہ ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ مسائل ایک طرف اور یہ ان کے آپس میں سازشیں ایک طرف؟ یہ وفاقی حکومت کے لیے، عمران خان کی حکومت کے لیے اختر مینگل کا جو آج کا اعلان ہے یہ میرے خیال میں خطرے کی گھنٹی ہے. یہ الارم بجایا انہوں نے بہت. اور یہ میں نہیں کہتا جیسے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بجٹ منظور ممکن ہے نہ ہو، یہ وہ بجٹ منظور بھی ہو جائے پھر بھی جو یہ طوفان ہے یہ تھمنے اچھا والا ہم نہیں سن ہے. لے کہ اختر مینگل صاحب نے ایک منٹ اختر مینگل صاحب ابھی تقریر کر رہے ہیں تو سن لیتے ہیں نا انہوں نے کہا کیا، پھر آپ کا لیتے ہیں انٹرویو. ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو. ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی. تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں. افسوس ہوگا مجھے، لیکن کیا کریں. شہر کے ساتھ اختتام کروں گا. شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا، عادت کا بھی کچھ جبر تھا، کچھ اپنی زبان بھی. بڑا شکر، بہت بہت مہربانی. جی خاور صاحب، انہوں نے تو آج طبلِ جنگ بجا دی ہے. اس میں جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نئی صف بندی یا بلوچوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز اور وہی پرانے طریقے کی، یعنی اگر کوئی حکومت کے ساتھ اگر ملے ہیں تو اپنے مطالبات کو دن بدن بڑھانے، اس ٹائم پر یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ مجھے اعتراض ہے آپ نے جو گفتگو کی ہے بلوچوں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ. یہ آپ کو لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا بلوچوں کو. کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا کہ اسے اس ٹائم بجٹ جب آ رہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا یہ آپ کو بجٹ لفظ جب نہیں ہوتا ہے تو بولنا بجٹ چاہیے. پرپوزل ہوتی وہ ہے. رکنے پارلیمنٹ ہے، سمجھو اس حکومت کا ایک حصہ تھی پارٹی. اور یہ صوبائی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ قومی ایشو ہے. درست ہے، یہ قومی ایشو ہے. ہمیں قومی مسئلے پر بات نہیں کرنی. بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے قومی پارٹی کے طور پہ آپ تو بجٹ میں پرپوزل دے نا، ابھی پاس تو نہیں ہوا. سر انہوں نے آج حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یہ اعلان جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. بجٹ کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی موجودہ سیاست کی نئی راہیں متعین ہونے والی ہیں. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نئے راستے اپنے نکالے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پے در پے کیا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے جو الائز ہیں اور وہ تمام کے تمام ناراض ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس وجہ سے ناراض ہیں؟ جی فنڈ سے ناراض ہیں، ڈیمانڈ سے ناراض ہیں،
جو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ اتنے فنڈ ڈیولپمنٹ ہم ہاں کو جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے پھر بتائیے۔ ٹھیک ہے ہاں ناراض ہے اس گل تو ناراض نے پھر تمہیں اعتراض ہے اس گل اکانومی کا کیا برا کیڑی اکانومی نو اسی جاننا تھی بجٹ دیتا ہے نا بجٹ وچ بیلنسنگ کرنی ہے تسی آپ نے بجٹ کی بیلنسنگ کرنی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے تو اس کو کہنے کا حق نہیں دیں گے آپ تو بات کریں نا صرف آپ فوراً 2 سال سے وہ بات کر رہے تھے 8 اگست 2018 کو پہلی ملاقات ہوئی تھی 8 اگست 2018 کو اور یہ آپ کے جہانگیر ترین اور آپ کے وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی ہیں یہ خود چل کر قوم پرست لیڈر کے پاس گئے تھے جس کو یہ جنہوں نے آج چھوڑی ہے مینگل صاحب نے اختر مینگل صاحب نے تو ان سے صاحب کہے نا جہانگیر ترین لندن کی یاترا کر رہا ہے اور وہ پھر شوگر مافیا جیت رہا ہے یعنی کوئی الائنس اور کارٹل بن رہے ہیں اس کا جہانگیر ترین کے شوگر مافیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر صوبے کی کراچی کی سندھ کی بلوچستان کی تمام صوبوں کی پنجاب کی سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور یہ جو لائک فادر ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ باپ کی طرح ہوتی ہے صوبوں کے اور بچوں نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ مانگنا ہوتا ہے جس طرح بچوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس نے آگاہ کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک صوبہ جو ہے وہ آگاہ کرتا رہا ہے کہ میری یہ ضرورتیں ہیں آپ جو ہے اس کو آگے لے جاتے رہے آپ نے بلوچستان کی اگر 2 سال میں کوئی ڈیمانڈ پوری کی ہے تو وہ مجھے بتا دے اگر کوئی ڈیمانڈ خلاف قانون خلاف آئین ہے وہ مجھے بتا دے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے اگر یہی 2 تہائی اکثریت ہوتی تو پھر کس طرح سوچتے آپ اب ایم کیو ایم کی ناراضگی اور آپ پیر پگاڑا کی پارٹی جو ہے کی کہتے ہو کہ میں نہیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عددی اکثریت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے میں یہ نہیں کہتا اور کیا اس ٹائم کے اوپر یہ بنتا ہے کہ فنڈز کے اوپر لڑائی کی جائے یعنی بات کو اس ٹائم کو کیا ہوا ہے اس ٹائم کو کیا ہوا کرونا آ گیا ہے آیا نہیں آیا کرونا آ گیا تھوڑا وزیر اعظم کہتا کرونا کو ڈرو نہ کام کرو نہیں اس طرح تو کیا خیال نہیں بھائی صاحب آپ تو ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے وہ میں اس کو نہیں کرتا لیکن میرا یہ ماننا یہ ہے اس وقت اور بھی سیاست چل رہی ہے کہ بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں مینگل صاحب اپوزیشن میں ہیں عبد القدوس بزنجو لاہور میں جب آئے تھے تو مجھے خود پتا میں نے خود سوال کیا تھا ایز اے اسپیکر ان سے اس وقت اسپیکر ہے وہاں کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ بھی جو سودا بازی بلوچستان میں تو اکثر سودا بازی ہوتی ہے تھوڑے سے ہر دورے حکومت میں جب کوئی پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی اور چھوٹی جماعتوں کو لے کر وہ حکومت بناتے ہیں تو چھوٹی جماعتیں جو ہیں جو ڈیمانڈز کرتی ہیں ہم اسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی بلیک میلنگ کر رہے ہیں جیسے ایم کیو ایم کے ایک وزیر نے استعفیٰ دیا تو ہم نے کہا کہ یہ ایک اور وزیر بنانا چاہ رہے ہیں اپنا مزید وزیر بنانا چاہ رہے ہیں بلیک میلنگ کر رہے ہیں جی اگر آپ کی بات مان لو تو الائنس کا صرف مطلب ڈیمانڈ ہی ہے یا حکومت کے ساتھ مل کے اس بحران سے نکالنا یا جو مافیا یعنی اکانومی کو خراب کر رہے ہیں جن کو سزائیں نہیں مل رہی جو کرپشن میں اس وقت بہت بڑے بڑے جن بن چکے ہیں وہ سارے مل کے اس مینوفیسٹو کے طور پر ہی ساتھ ملے تھے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ٹائم کے اوپر وہ گروپ جیت جاتا ہے جس کے متعلق آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ اگر ہٹ جائیں گے تو یہ حکومت اگر ہو جاتی ہے ناکام تو پھر وہ لوگ اسی طرح صاحب یہاں ہوتا رہے گا سر میں اس فلسفی کے خلاف ہوں جو آپ دے رہے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ صوبوں کا حق ہوتا ہے اور ان الائنس کا حق ہوتا ہے اگر کاف لیگ کو تحفظات ہوتے ہیں تو آپ ان کے گھر جاتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں آپ ان کے گھر جاتے ہیں ان کو مناتے ہیں اور پھر وہ چودھری مونس علائی جو ہے یا اس کا دوسرا بیٹا جو ہے سالک جو ہے اگر وہ وزیر اعظم سے ملنے جاتا ہے آپ ان کو بٹھائے رکھتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کا علائی یہ کہتا ہے کہ ہم تو خود آئندہ وزیر اعظم سے نہیں ملیں گے تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی میں نے آپ کو بتایا باپ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے وہ الائز جو ہوتے ہیں
अलैज जो होते हैं, देखें भाई, आपके जो बच्चे होते हैं वो नाजायज जिद्दें भी करते हैं, जायज जिद्दें भी करते हैं, उनकी जायज जरूरतें भी होती हैं, नाजायज जरूरतें अच्छा, आप भी इसी होती वक्त हैं। आपने अभी आप डिस्कशन, इनको बच्चे ही समझ रहे हैं, तो मसलन जो बकते हिस्सा होता है, चौधरी परवेज लाई को उस हिस्से से ज्यादा पंजाब में स्पीकरशिप दी गई, यहाँ एक मिनिस्ट्री दी गई, देखिए, फेडरल में एक मिनिस्ट्री दी गई। मुझे बताइए इस हुजम इतना बड़ा था कि अब दिन ब दिन डिमांड बढ़ाई जाए? मुझे इस बात से नहीं कि उसको क्या देना चाहिए था, क्या नहीं देना चाहिए था। मुमकिन है कि मेरा ख्याल में कि उसको जो दिया गया वो भी ज्यादा दिया गया है, वो इसलिए हाँ, दिया सियासत गया है, है, वो तो चाहते हैं वो फिर तो और को सियासत है मिल ना। जाए। अगर इमरान खान साहब जो है, वजीर आजम जो है, अपनी हुकूमत और अपने जो असम्बली में अक्सरियत है उसको बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए कुछ सौदेबाजियां करते हैं, तो उनको अख्तर मैंगल को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये बात तो ठीक है। उसको जाहिर है भी, कि उसको भी इस वक्त खाबर साहब, मैं समझता हूँ सुबह जो बलूचिस्तान है वो एक फ्लैश पॉइंट भी है। आपने देखा कि वहाँ अनरेस्ट भी कई दफ़ा होती है। हमारे साथ ईरान के सरहद पर 600 किलोमीटर पर फेंस भी लग रही है। वहाँ कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों मुल्कों के तल्लुकात को कई दफ़ा ख़राब करती हैं। अफ़गानिस्तान में उसमें इंटरवेंशन करता है, इंडिया भी उसमें अपना बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करता है। इस मौके पर वज़ीर आज़म को बड़ा वाइजली, मैं समझता हूँ, बलूचिस्तान का दौरा करना चाहिए और ये है कि अपने अलाइज के साथ मसलों को हल करना चाहिए, ताकि मुमकिन तौर पर जो मुल्क के बहरान हैं उनमें अपना वायरस है, अब तो डेंगू ने भी सारा उठा लिया है, इकानमी है, हिंदुस्तान हमारे यानी बॉर्डरों के ऊपर छेड़खानी कर रहा है और बकाया तौर पर थ्रेट कर रहा है और किसी वक्त भी वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान में जो आज एक सियासी बोलचाल आया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको कोरोना या डेंगू या किसी और मामलात से मुलव्वस ना करें। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इशू है और इसको सियासी तौर पे हल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बावर कराना चाहता हूं, जितनी के मेरी समझ है, मैं ये समझता हूं कि अख्तर मेंगल काफ लीग नहीं है। अख्तर मेंगल ने फैसला किया आपके साथ, अब उनके 4 अरकान कौमी असम्बली थे, एक सेनेटर था, वो आपके साथ आकर बैठे और उन्होंने जब आपके साथ आकर बैठे तो उन्होंने आपसे डिमांड्स की और आपने उनको वादा किया कि आपकी डिमांड जो है वो पूरी की जाएगी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, आपकी डिमांड जो है पूरी की जाएगी। सवाल का 2 साल जवाब दे दें। जी। वजह यह है कि इसका मतलब यह है कि जब वो एक अलायंस के सरबराह हैं तो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, जिसके बाद पार्टी लीडर उस MNAs का यानी वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर MPs का गार्ड फादर होता है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई ज़मीर की आवाज़ ही नहीं उठा सकता। इसका मतलब अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ना होता तो फिर कई लोग मौजूदा जो साहब का आपके सामने रहा है मिल सकते थे, उधर से इधर आ सकते थे। लेकिन ये तो लोगों की, मैं कहता हूँ, जहन बंद करने वाली बात है। उसकी आवाज़ ही है कि भाई आप अपना लीडर जो कहता है वो करें। चारों जो MNAs हैं वो अख्तर मेंगल साहब की ही बात सुनेंगे। बात यह है कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप है, ये उसका इज्तिमाई फैसला है। ये अख्तर मैंगल का कोई वो नहीं है कि कोई निजी फैसला है, ये उन्होंने ज़ाती किसी रंजिश पे किया है। बलूचिस्तान, चलो आगे बढ़ते हैं, वो इसलिए मैं समझ गया आपका पॉइंट है वो आ गया है। लेकिन मेरा इसमें मानना यह है कि कहते हैं कि भाई कई दफ़ा जो होता है वो नज़र नहीं आता, जो नज़र आता है वो होता नहीं। किसी दफ़ा ऐसी चीज़ें जो लोग होती हैं, जब अब आज रात को देखेंगे, कल देखेंगे तो मेंगल साहब से कौन कौन से लोग रब्ता कर रहे होंगे और फिर गवर्नमेंट को भी नई साफ बंदी के लिए मौका मिलेगा। अब हमारा ये है कि खाबर साहब, एक बड़ी तकलीफ थे, एक आज का दिन है। सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख का आज 6ठा साल आज मुकम्मल हो गया है, जो सान है मॉडल टाउन में 14 बेगनों को गोलियों से भून दिया गया, 80 लोगों को गोलियां लगीं और फिर यह है कि इंसाफ के लिए आसमानों की तरफ लोग देखते रहे। ताहिर अल कादरी भी जुलूस निकालते रहे, इमरान खान साहब भी कहते रहे कि जालिमों को सजा मिलेगी। उस वक़्त की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी कुछ ना किया। तो क्या यहाँ अगर इस तरह किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? क्या होना भाई, आपने तो सारी डिटेल बता दी है कि इंसाफ नहीं मिला और यकीनन अब तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलना चाहिए था और अदलिया को इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए था। और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब
جو بڑے ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرتے رہے اور کئی شعبوں میں انہوں نے بڑے بڑے جی ڈیم بنا دیے، انہوں نے جی ایک نجی ٹیلی ویژن کے معاملات طے کرا دیے، انہوں نے اپنے خاص بندوں کو نواز دیا، جو جینون لوگ تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سابقہ ثاقب نثار صاحب، میں ان کی عدالت میں گیا تھا ایک دن، اور میں نے دیکھا کہ متاثرین کا ایک گروپ جو ہے وہاں آیا ہوا ہے، جو جینون متاثرین تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جو غیر متاثرین تھے اوپر سے غلبے سے آئے ہوئے تھے وہ ان کو اس ادارے سے کاریں بھی دلوا رہے تھے، مال بھی دلوا رہے تھے، اور جینون آدمی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں، میں انہیں شہید کہتا ہوں، وہ واقعی ایک ظالمانہ ایک فعل تھا اس دن جو واقعہ ہوا۔ ان کے بچے جو ہیں، وہ عورت جس کے منہ میں پسٹول رکھ کے گولی چلائی گئی تھی، اس کی بیٹی جو ہے وہ ہر لمحہ جیتی ہے، ہر لمحہ مرتی ہے، اور اس کو دھیان رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج اختر مینگل نے کہا کہ جی وہ اس لیے حکومت کو چھوڑ رہے ہیں کہ میرے علاقے کے ایک نوجوان جو ہے وہ 4 سال سے لاپتہ تھا، اور اس کی بہن جو ہے اس کو 4 سال سے پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس کی بہن نے خودکشی کر لی ہے اپنے بھائی کی جدائی کے باعث۔ تو اسی طرح کا سیم یہ کیس ہے، یہ جو سانیہ ماڈل ٹاؤن ہے، کہ کیا وہ بچی جو 4 سال سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور انصاف کی تلاش میں ہے، کیا ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح خودکشی کر لے؟ انصاف ملنا چاہیے، جو انصاف بر وقت نہیں ملتا وہ انصاف نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آپ مثال دے رہے تھے کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کو آج 6 سال ہو گئے ہیں، اور اسی دوران چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے باہر وہ بیٹی بیٹھی رہی ملنے کے لیے کئی گھنٹے، اور پھر جب چلتے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، اس کے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اس کا انصاف میں کروں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی سب کے اوپر لائبلٹی ہے۔ پاکستان کی موجودہ عدلیہ بھی ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ بہت اہم کیس ہوں گے جو چل رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدنما داغ ہیں۔ اس زمانے کے جو پولیس افسران تھے پرموشن لیتے گئے، آج بھی سیٹوں پر موجود ہیں، اور اس زمانے کے جو لوگ اس وقت اقتدار میں موجود تھے چند گز کے فاصلے پر ان کے گھر تھے، اور 8 گھنٹے ٹی وی چلتا رہا، گولیاں چلتی رہیں، لوگ گرتے رہے، کسی کو سزا ملی؟ بھائی نہیں ملی تو آپ نے سوال کیا، نہیں ملی تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ عدلیہ جو ہوتی ہے، جو انصاف ہوتا ہے، انصاف وہ ہوتا ہے جو بر وقت ملے۔ تو پھر انصاف یہ ہوتا ہے کہ اگر انصاف نہ ملے، انصاف دینے میں جو تاخیر ہے وہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انصاف دینے والے اور انصاف اگر بے انصافی ہو رہی ہو، ظلم کے خلاف کوئی آدمی معاشرہ کھڑا نہ ہو، تو اس ظلم کا جو ہے وہ سارا جو میں سمجھتا ہوں سزا ہے وہ معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو سانیہ ماڈل ٹاؤن بڑا ہی اندوہناک واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے سر کے اوپر یہ قرض ہے۔ آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے۔ طارق عزیز پاکستان کا ایک لیجنڈ ہم میں نہیں رہے، انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ریڈیو پر اور پی ٹی وی پر حکمرانی کی ہے۔ تھوڑا سا ان کی لائف کے متعلق ذرا پہلے ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن
अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पर डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। जरूर। नाज़रीन, जिस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, ये 65 की बातें हैं। तारक अजीज ने 40 साल तक हुक्मरानी की है। तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं खबर नईम हाशमी साहब। ये भी लेजेंड हैं और मीडिया के दुनिया के बहुत, मैं समझता हूँ, सीनियर ये हमारे पास मौजूद हैं पर्सन। तो इनकी भी ज़िंदगी, पहला इनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है। खबर नईम हाशमी साहब, इब्तदाई ज़िंदगी तारक अजीज साहब कहाँ से चले? तारक अजीज साहब का जो ताल्लुक था वो साहिवाल से था और वो 70s में, उसके शुरू में ये लाहौर में तशरीफ लाए थे अपना मुकाम बनाने के लिए। और ये कोई किसी अमीर फैमिली से इनका ताल्लुक नहीं था, तो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। तो यहाँ आने के बाद इन्होंने 15 रुपए महीना पर एक किराए का मकान लिया था। वो भी मिलकर प्रोफेसर मेहदी हसन साहब के साथ मिलकर बाटी पे लिया था। और ये रेडियो पाकिस्तान पे इनको मौका मिला और 150 रुपये महीना इनकी तनख्वाह मुकर्रर हुई। रेडियो पर इन्होंने सदाकारी के जौहर दिखाए और रेडियो पर जो जौहर दिखाए वो इतने स्टैब्लिश हुए, इतने ज़बरदस्त थे कि जब पाकिस्तान में टेलीविज़न की बुनियाद रखी गई तो पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले एंकर होने का जो एजाज़ है वो तारक अजीज़ को हासिल है। और तारक अजीज़ का ये भी एजाज़ है कि उन्होंने 1974 में प्रोग्राम शुरू किया नीलाम घर, जो 4 दहाइयों तक चलता रहा। ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल कई और मुल्क भी ऐसे नहीं होंगे, बड़े मुल्कों का तो मैं नहीं कहता, कई मुल्कों में तो साल प्रोग्राम चलते हैं। तो ये 4 दहाइयाँ भी कोई कम अरसा नहीं होता। 40 साल। उसको 40 साल तक वो जो नीलाम घर है, वो जब ये नीलाम घर शुरू हुआ तो इकबाल शाह साहब, जिस घर में टीवी होता था ये मुमकिन नहीं था कि उस घर का कोई फर्द उस प्रोग्राम को ना देख रहा हो। तो इतना ये सुना है कि उससे पहले डिबेटर भी थे और जाहिर इनकी सलाहियतें तो थी ज़्यादा। लाहौर ने फिर उनको अपने दामन में लिया और फिर इत्तफाकन शोभा भी एक ऐसा खूबसूरत मिला जहां उनके वो जौहर जो थे वो आगे आए। तो फिर रेडियो पर भी उन्होंने काम किया है। रेडियो पर तो शुरू किया था ना उन्होंने, रेडियो से टीवी गए, टीवी पर गए थे। जी हाँ, रेडियो जब से ये उन्होंने नीलाम घर प्रोग्राम शुरू किया तो यानी आप कह रहे हैं कि 40 साल तक उन्होंने इस पर हुक्मरानी की। फिर ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी आ गया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ बड़ा कंपटीशन के ज़माने में भी तारक अजीज साहब किस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए, इससे पहले जो तारक अजीज साहब से पहले एक साहब मकबूल हुए थे, वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब थे, जिनका जो प्रोग्राम है वो एक हिट हुआ था, एक ख़ास प्रोग्राम, वो ख़ास वज़ा के और ख़ास एक स्टाइल के आर्टिस्ट हैं। उसमें भी लफ्ज़ बड़े नस्तालीक लफ्ज़ होते थे, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। और उन्होंने ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया और पाकिस्तान में भी चंद फिल्मों में काम किया। और उनकी जो शादी है वो यहाँ पर ही एक फनकार लफ्ज़ों का अदायगी, लफ्ज़ों को मसलन उस सैकुसबा में अदा करना, सही यानी तलफ़्फ़ुज़ पर देखना, ये भी तारक अजीज साहब के मुतल्लिक़ सुना। तारक अजीज साहब की खूबी थी कि वो तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत जोर देते थे और उसकी अहमियत जो है वो उसको समझते थे कि वो, मैं समझता हूँ कि अगर लफ्ज़ों की अदायगी का हुनर सीखना हो तो आज भी उनके बाद, जबकि आज वो हम में नहीं रहे, तो लोग जो हैं वो टेलीविज़न पर अगर उनके प्रोग्राम्स देखें
تو ان کو پتا چلے گا کہ جب کوئی وہ ایک لفظ بولتے ہیں وہ لفظ کی تصویر سامنے لے آتے ہیں, لفظ کا مفہوم سامنے آ جاتا سنا یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خود کہا تھا, جب وہ کہتے تھے نا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں, سب سے پہلے وہ دیکھتی آنکھوں کہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک دور دراز علاقے سے خط آیا کہ ایک بچے نے لکھا کہ میں سنتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہم سنتے ہیں تو ہم آپ ہمارا نام نہیں لیتے. تو پھر انہوں نے یہ چیز ایڈ کی, ان کے پروگرام میں جو جوش ہوتا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا. جب دیکھیے جی, وہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو وہ طارق بلائنڈ کے لیے عزیز تھا, کا سلام, وہ بلائنڈ کے لیے تھا. اور ہاں ٹھیک ہوگا, ایسا ہی ہوگا. ہاں اور پھر جاتے ہوئے جو نعرہ لگاتے تھے وہ پاکستان زندہ باد, یہ بھی ان کا ایک کمال اچھا. تھا. یہ پھر جب انہوں نے اور بھی ایک راستہ اختیار کیا, آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو ان کا جو افیلیشن تھی, ایسوسیشن تھی, وہ پیپل پارٹی اس میں ان کی جماعت تھی. پھر مسلم لیگ نون کے دور میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا, اس کو کیا کہیں؟ جی ہاں, انہوں نے وہ پیپلز پارٹی میں بھٹو کے شہدائی تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی رہی, لیکن پیپلز پارٹی والوں کا شاید خیال تھا کہ یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, پاکستان میں یہ رہا ہے کہ کئی الیکشن میں اداکار جو ہیں وہ میدان سیاست میں آئے, انہوں نے سیاسی جماعتوں نے انہیں ٹکٹ دیے, لیکن وہ ایکٹر جو تھے وہ ہار جاتے تھے. جیسے اداکار کمال ہے, انڈیا میں ایسا نہیں ہے. اداکار کمال ہے, انتقال ہو چکا ان کا, اپنے دور کے صف اول کے ہیرو تھے. تو اداکار کمال نے بھی کراچی سے الیکشن لڑا تھا اور ہار گئے تھے. اور اسی طرح عنایت حسین بھٹی صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا, وہ بھی ہار گئے تھے, بہت مشہور و معروف آدمی ہونے کے باوجود. تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ اس لیے نہ دیا ہو کہ ایکٹر جو ہے شاید نہ جیت سکے یا فنکار نہ جیت سکے. لیکن یہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا کہ جو نواز شریف صاحب تھے, نواز شریف صاحب بھی ان کے بہت ان کو بہت فین تھے طارق عزیز صاحب کے. نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ الیکشن میں منتخب ہوئے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو مظاہروں کے دوران نون لیگ کا جب یہ 99 میں ٹاپل ہوئی تھی اس کی نواز شریف کی حکومت, تو اس وقت جو میرا خیال ہے اس میں سپریم کورٹ میں اور پی ٹی وی پر جو ایک چڑھائی کی گئی تھی اس میں ان کا نام بھی تھا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چلتا رہا. اختر سور بھی تھا. ان کی جو اہلیہ تھی وہ کیا واقعہ تھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ پلیٹ توڑی, کچھ کہتے ہیں کہ گری ہوئی تھی انہوں نے اٹھائی. یہ دونوں باتیں ہیں, لیکن انہوں نے گری ہوئی اٹھائی, یہ پھر ثابت ہوئی کہ گری ہوئی. اقبال شاہ صاحب وہ وہاں اس احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے, نون لیگ کا مظاہرہ تھا اور ان کا قائد جو تھا اس کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا تھا. وہ ایک کارکن کے طور پر, ایک ایم این اے کے طور پہ وہاں موجود تھے. وہاں ان کی موجودگی, ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جو ایجنسیوں کے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ایسا کی نہ ہے, ایسا کی نہ ہے, وہ نام نوٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں. کسی نے پلیٹ ماری ہے, کسی نے بلیڈ مارا ہے, کسی نے اینٹ ماری ہے, یہ سر بعد میں لکھا جاتا ہے. یہ واقعات ہوتے نہیں ہیں, یہ بعد میں لکھا جاتا ہے. ویڈیو ہے, لیکن انہوں نے کہا میں اٹھا رہا تھا, اٹھا رہے تھے یا جو بھی تھی, بہرحال یہ ڈال دیا جاتے چیزیں. وہ ان کا ایک سیاسی منصب تھا جو انہوں نے ادا کیا ایک کارکن کے طور پر. اس کے بعد انہوں نے بڑی زیادہ خاموش لائف کو ہی پریفر کیا. آپ نے دیکھا کہ آخر میں پروگرام تو ہوتے رہے لیکن وہ اس طرح کے ایکٹیو پروگرام نہیں رہے, اداس سے ہو گئے. پھر انہوں نے پاکستان کو ساری اپنی جائیداد جو ہے گفٹ کر دی, بھی آپ کو پتہ ہے. دیکھیے آپ کو ان کے کئی چیزیں ہیں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ تھے, اداکاری کی طرف آئے. سینما جو ہوتا ہے اسکرین, اس نے انہیں قبول نہیں کیا, لیکن جتنی بھی فلموں میں انہوں نے کام کیا وہ کمال کا کون کون سی فلم میں کام کیا, کیونکہ فلمی دنیا میں بھی انہوں نے بے شمار فلموں میں وحید کام مراد کیا. کے بھی اپنا مقابلے میں آئے, پھر آپ کے سامنے زیبا بختیار کے بھی میرا خیال ساتھ کام کیا. زیبا بختیار پیدا ہی نہیں سی ہوئی پائی. نہیں, اور کس کے ساتھ کیا تھا؟ زیبا بیگم محمد علی صاحب دی بیوی. ہاں زیبا اسی کی بات کر رہے ہیں, اسی کے زیبا کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ فلم تھی انسانیت, یہ شباب کرانوی صاحب نے بنائی تھی. تو اس فلم کے دو ہیرو تھے, ایک وحید مراد تھے اور ایک طارق عزیز صاحب تھے. اور اس میں فردوس بیگم کا بھی کردار تھا, پگلی بنی ہوئی تھی, وہ بہت زبردست کردار تھا. وہ ایک یادگار رول ہے فردوس بیگم کی بھی زندگی کا.
تو یہ فلم کے جو سٹار تھے وہ وحید مراد تھے اور زیبا بیگم یہ ہے تھی۔ کہ یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں ایسے اب بات تو سن لو میری بھائی، آپ میرا سن نہیں رہے ہوتے۔ سنیں نا، سنائیں پھر اس بات کو کو، تکمیل پہ پہنچ لینے دو اس بات۔ سنائیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس فلم میں جو وحید مراد صاحب ہے اس کے ساتھ دوسرے ہیرو جو تھے وہ اپنا تھے طارق عزیز صاحب تھے، تو زیبا ہیروئن تھی۔ وحید مراد اور طارق عزیز دونوں محبت کرتے ہیں زیبا سے، ٹھیک ہے؟ زیبا پریفر کرتی ہے طارق عزیز سے، اس سے شادی کر لیتی ہے۔ پریفر اس لیے کرتی ہے کہ اس سے محبت کرنے والا طارق عزیز کینسر کا مریض ہوتا ہے، تو وہ کینسر کے ہمدردی میں، انسانی ہمدردی میں۔ اس کا مطلب ہے خبر نہیں ہاشمی صاحب کے انہوں نے بہت بھرپور وقت گزارا، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی لیجنڈ ہیں جی اسی دنیا میں، وہ افضل ودود خان صاحب کا بھی ذکر کریں گے۔ وہ بھی میں نے آج دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ بھی آپ کے جو فلم دنیا ہے اور میڈیا ہے اس کے بھی تھے۔ تو ہم اب دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ دریا سے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور 84 سال کی عمر میں اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ سنا دیں پھر اگلے موضوع ان کو خراج عقیدت پیش کرنا میرا خیال ہے کہ آپ کا ہمارا فرض ہے۔ کہ جو طارق عزیز صاحب ہیں انہوں نے اردو میں بھی اشعار لکھے ہیں، لیکن اگر آپ نیٹ کو سرچ کریں تو آپ کو ان کی پنجابی شاعری بہت کثرت سے ملے گی، اور وہ کالم بھی لکھتے تھے، اور ان کی کالموں کی ایک کتاب بھی مرتب ہوئی تھی داستان کے نام سے۔ میں 2-3 شعر ان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ایسے اسم سکھا دے سانو، رب سے کہہ رہے ہیں، ایسے اسم سکھا دے سانو، ہرے پرے ہو جائیے، گہرے علم عطا کر سانو، گہرے علم عطا کر سانو، بہت کھرے ہو جائیے۔ دوسری طرف پھر خدا سے مخاطب ہوتے ہیں ایک دوسری نظم میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اج دی رات میں کلا واں، اج دی رات میں کلا واں، کوئی نہیں میرے کول، اج دی رات تے میرے ربا، اج دی رات تے میرے ربا، نیڑے ہو کے بول۔ یہ آخری شعروں میں ہے میرا خیال ہے، آخری شعر ہے ان کے۔ ایک اور ہے بڑی خوبصورت ہے، اگر سنیں، وہ ان کی نظم ہے، وہ فرزانہ کے نام پہ، آئی ڈونٹ نو کہ فرزانہ کون تھی۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اتے ایویں نہ تو لڑیا کر، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اتے ایویں نہ تو لڑیا کر، ایڈیاں سونیاں اکھاں دے وچ ہنجو تے نہ پریا کر۔ خبر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا یادیں تازہ کی ہیں، لیکن انہوں نے آج جو میں ایک پروگرام دیکھ رہا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہاں کراچی، کہاں ساہیوال، پھر میری شادی ہوئی تو پھر کہاں ہوئی پہاڑوں کی، یعنی وہ بھی انہوں نے بتایا آج۔ پر ایسے لوگ بہت دیر بعد نقش چھوڑ جاتے ہیں تو ہمارا اساتذہ ہے، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا موضوع اس وقت جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں خابر صاحب، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ وزیر پاکستان عمران خان صاحب بڑی دیر کے بعد سندھ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے کل بھی بڑا مصروف دن گزارا ہے، اپنے الائز کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، گورنر کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ بھی ان کی وہ طے ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے جو خدشہ تھا کچھ لوگ اس پہ ریزرویشن تھی، خاص طور ہم بھی آواز اٹھا رہے تھے کہ وزیر اعظم سب کے ہیں۔ تو آج بجٹ اجلاس بھی تھا سندھ اسمبلی کا، وہ ٹائمنگ کوئی ایسی انہوں نے ایڈجسٹ کی، تو لاڑکانہ وہ پہنچے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد، تو وہ واپس سے غالباً ملاقات ہو جائے گی۔ اس دورے کو کس سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ نے شروع میں جو ہم نے ٹاپک ایشو کیا تھا، ڈسکس بھی کیا تھا، مینگل کا، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ عمران خان کو پتہ چل گیا تھا کہ کل اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن میں تقریر کرتے ہوئے حکومت کو چھوڑ دینے کا اعلان کرنا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں پیش بندی کے طور پہ MQM کو ساتھ رکھنے کے لیے، ان کو ترغیبات دینے کے لیے کراچی گئے ہیں۔ ترغیبات کراچی کا ان کا ایجنڈا تھا، اور کرونا ایشو بھی اس میں شامل تھا، اور بھی وہاں کے ترقیاتی معاملات تھے، MQM کے کافی ایشوز ہیں، ان کا بھی خیال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک وزیر نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، پھر انہوں نے استعفے کے بعد ایک اور بندہ بھی وزیر شاید بنوا لیا تھا۔ تو وہ گئے ضرور ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی مراد علی شاہ کی،
کہ وہ شاید آج ملاقات کریں اور ممکن ہے کہ جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں ملاقات ہو بھی چکی ہو، لیکن مجھے تحفظ ہے کہ کل جب وہ وزیر اعظم پاکستان کراچی پہنچتے ہیں سندھ کے دورے پہ، سندھ کا دورہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پہ لاڑکانہ بھی جانا ہے، تو لاڑکانہ آپ نے جانا ہے، واپس آ گئے۔ تو جناب لاڑکانہ میں آپ گئے ہیں تو جناب چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ایک دفعہ صرف اطلاع کی وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لا رہے ہیں، تو سندھ کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ ایئرپورٹ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا آپ کا منتظر تھا اور اس نے آپ کو پورا پروٹوکول دیا، لیکن کل پھر آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اطلاع نہیں دی، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں وہ تو آگے میرے خیال میں ایک وضاحت بھی آئی ہے نا، ظاہر وضاحت بھی تو دونوں خبریں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا گورنر صاحب نے کہا مجھے بھی منع کیا گیا تھا، ایئرپورٹ پر منع کیا گیا تھا، انہوں نے ریسیو جو گورنر اس میں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ہم بالکل سیکنڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم چاروں صوبوں کا جو ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ شروعات میں انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ کئی صوبوں میں نہیں، ہمارے تو 4 صوبے ہیں، وہاں تو 6-6 7 صوبوں میں مخالفوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، اور جو جواہر لال نہرو تھے وہ ہر مہینے ایک مخالف صوبے کا دورہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں کی عوام بھی جو ہوتی ہے ان کا بھی وہ وزیر اعظم ہوتا ہے تو ان کی بات سننی چاہیے، ایک اچھا سائن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نواز شریف کی وہ بات نہیں دہرانی چاہیے، بے نظیر لاہور آتی تھی تو آپ کے سامنے ہے کہ ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یہ آپ بھی اس زمانے میں پیپل پارٹی کے سیکنڈ کرتے رہتے تھے۔ وجہ چھوٹی چھوٹی انائیں اور عوام کے مسائل۔ اب مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کو منتخب ہونے کے بعد اس قسم کے رویے زیب دیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات کو پلے باندھ لیں گے، اور آئندہ کے لیے مجھے یہ نہیں کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرا کبھی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جس زمانے میں ہم نے تحریک آزادی صحافت شروع کی تھی صحیح ہے، اس وقت پاکستان میں اپوزیشن کی صرف ایک پارٹی تھی جس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم اپنی تحریک آزادی صحافت کے لیے، آزادی اظہار کے لیے، اور آزادی صحافت اور آزادی اظہار جو ہوتا ہے یہ آزادی جمہور کی جنگ ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اعزاز بھی حاصل ہے، آپ پھر ہو گیا، آپ کو اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسی دوران تحریک جو تھی، یعنی صحافت کی جو تحریک چل رہی تھی اس میں آپ کو کوڑے بھی لگے تو وہ ذرا خیال اس طرف جاتا ہے کہ اس وقت ظاہر، ہاں یہ صحیح بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ جو تحریک آزادی صحافت ہے اس کو گڈمڈ نہ کریں پلیز۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، بس ظاہر ہے آپ کو جو اس کے لیے بھی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آزادی صحافت کے لیے آپ نے کوڑے کھائے اور یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئے۔ خواہ بنے ہاشمی صاحب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ میرا سوال وہ یہ تھا جو آپ نے درمیان میں یہ ریکٹیفیکیشن کی ہے کہ کیا منتخب ہونے کے بعد بلیم گیم جاری رہنی چاہیے یا عوام کی خدمت کرنی چاہیے؟ سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی مشورے کے بغیر ایسے کام سوچ کے کرتے ہیں کہ جہاں مثلا کوئی چیز ایسی وہ فیڈرل گورنمنٹ مہتہار میں نظر آئے۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی ایسے کام کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیپل پارٹی کے سندھ میں حکومت ہے اسے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے لگی رہتی ہیں۔ دیکھیں، ہر نقطہ علیحدہ علیحدہ ڈسکس ہو سکتا ہے۔ آج کا جو تازہ ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، اور یہ پنجاب میں بھی بجٹ آ چکا ہے اور وہاں بھی آ چکا ہے، فیڈرل کا بھی آ چکا ہے، بلوچستان کا بھی نہیں ابھی نہیں آنے والا ہے۔ تو وفاق کے اور پنجاب کے بجٹ کے بعد جو سندھ میں آج بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا۔ ڈسکریمنیشن یہی ہے نا، اگر مشاورت ہوتی یا کرتے یا نہ کرتے، مثلا یہ بھی ایک پوائنٹ سیکیورنگ ہے نا بھئی، اگر فیڈرل گورنمنٹ اگر اس کا مطلب وہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ ان کو فیور کریں گے، انریسٹ پیدا ہوگی۔ وجہ تو یہ ہے کہ یہ کام تو مشورے سے ہی کرنا چاہیے تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے یا انہیں منوا لینا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ مشاورت نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے جو مرتضی وہاب صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں فیصلہ کیا ہے، لیکن اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت کے بعد کریں گے۔ میرے خیال میں نہیں، آپ کا خیال اپنی طرف ہو سکتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہی تو یہاں بھی یہ بات ہے، یہاں مثلا یہ ہے کہ
नेकी भी करते हैं तो उसमें भी मैं समझता हूँ कोई ऐसा जरूर आप एलिमेंट होता है कि बदनीतिदार होती है। अप्रिशिएट बल्कि करना भी नहीं, सीखें कि appreciate मैंने इस तरह- आपको बताया कि मैंने बहुत सारी वजह यह है चीजें कि देखी तीनों हैं। सूबे बकाया मौजूद हैं, जब फेडरल कोई गवर्नमेंट मौजूद है। जब कोई एक फरीक कहता है कि मैं दूसरे फरीक को एहतराम दे रहा हूं, तो सर इस पर बहस नहीं हमें करनी चाहिए, उसको सलाम करना चाहिए कि चलो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में मुशावरत के साथ उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कहा होगा कि हाँ भी अगर तुम दे सकते हो तो दे दो, तो इसमें हमें बहस नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल। जी चलो बहरहाल आपका पॉइंट है, लेकिन मेरा यही पॉइंट है कि सबको मिल के करना चाहिए ताकि सरकारी मुलाजिम यहाँ भी रहते हैं वहाँ भी रहते हैं। हाँ बढ़नी चाहिए। मैंने ये भी सुना है, मेरे पास खबर है कि शायद उसको फॉलो भी कहीं ना कहीं किया जाएगा और किया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब भी यही है कि अगर वहाँ हुआ है तो बजट तजावीज आई हैं, बजट पे अमल दरामद नहीं हुआ, बजट सेशन जारी है और बजट सेशन में मैं फेडरल गवर्नमेंट से और पंजाब की गवर्नमेंट से भी अर्ज करूंगा कि आटे में नमक के बराबर बाबर सही साहब, अब आगे लोगों मेरा की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। दो मिनट आपको मिलते हैं आपको। अब आपने देखा कि उस तरफ ही नज़र लौट जाती है। शुरू में हमने मार्टन साना जो शुरू बात की, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त फुल बेंच केस की बात कर रहा है वो हमारे ऑनरेबल जज काजी फायद ईसा साहब के मुतल्लक आज एक नई पेशरफ्त हुई है कि वो बेंच ने कहा कि अगर वो वीडियो में हमें बयान दे लें तो हुकूमत और वो दोनों इस तरफ, मैं समझता हूँ इनको मिलजुल के कैसा काम करना चाहिए। ये वाकया अंजाम इस तरह है भी जी कि वो जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है, जिन पर केस ये है जिनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजा गया था कि इन्होंने अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर लंदन में जायदादें बना रखी हैं और ये नाजायज पैसे से बनाई गई हैं और ये हिसाब दें कि इन्होंने जायदादें कैसे बनाई। तो जस्टिस फाइज ईसा जो थे वो ये कहते रहे कि वो जायदादों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे बच्चों की या मेरी बीवी की जायदादें हैं, तो वो उन्होंने अपने वसाइल से बनाई है, जैसा ये नवाज शरीफ के केस में हो रहा था। और ये नहीं कर सके थे। तो आज जस्टिस फाइज ईसा ने, ये बात इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के लोग जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस भेजा गया, तो बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग इसको फैजाबाद केस में जो फैसला दिया था उन्होंने उससे भी नथी करते हैं जी, ये ऐसा हुआ। लेकिन आज कहा गया कि जो जस्टिस फाइज ईसा की बीवी हैं वो वीडियो लिंक पर अदालत को मुतमईन करना चाहती हैं कि उन्होंने लंदन में जो जायदादें हैं कैसे खरीदी, और अदालत ने ये कल फैसला करना है, अदालत ने फैसला आ जाएगा वीडियो लिंक पे बयान लेना है या नहीं। बहरहाल ये खबर नहीं माशमी साहब, यहाँ जाहिर है किसी ने नहीं रह जाना और फैसले इंशाअल्लाह ताला अगर किसी कौम की फेवर में होंगे तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो यानी अदालती कत्ल होगा उसकी पूरी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती, ना उसका रेफरेंस दिया जा सकता है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि तमाम हम तो यही कह सकते हैं कि ऐसे फैसले किए जाएँ और हुकूमत भी अभी ये समझती है कि इससे पीछे हटना कोई इतने बदनामी वाली बात नहीं है, तो अदारों को बचाना चाहिए और अदारों को भी मिलजुल कर इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए ताकि मुल्क पाकिस्तान इस शदीद तरीन बहरान से आगे निकल सके। आप अपना और आले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।